السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المکین الکریم من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل رحمہ رحمین کے انتہائی خلوص محمد کے ساتھ امت خزرہ کی جانب ہونا رفع رضو آقائی مندن مدینی کے تاج ورحمہ مدینوں کے غنوسا جناب رحمت مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ التحییت والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے تسفنا میں درود و سلام کرنے کے شکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد مجتبہ کرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مطلب رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ حلق العافات وتقدیر بوجود الحاجات وتطهر بحمد جميع سيد رفض من الدرجات وتبين استقاية جميع خيرات الحياة بعد الممات من كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعما علی سیدنا محمد علی رضی اللہ عنہ والحباب والرسول الخواتم ويسر الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل المعدي والمفسدين حول كل معالم الذي الله يعلم فتح سیدنا حضور نبی علیہ السلام کا ذکر ہے شروع ہم جس میں ہم نے اس سے قبل سماعت کیا حضور السلام کے متعلق بہت کچھ۔ آج بھی چند باتیں حضور علیہ السلام کے متعلق سماعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ حود علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اور عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا اور کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم نہیں ہو مگر مفتر، ہے نا۔ تو چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام اپنی قوم میں 40 سال رہ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ آپ نے بھی 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ آپ کو بھی جو اعلان نبوت کا حکم ہوا وہ 40 سال کے بعد ہوا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں اس لیے اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور آپ بتوں سے اجتناب کرتے تھے، بتوں کے قریب بھی آپ نہیں جاتے تھے۔ لہٰذا اب ان کی بزرگی کے پیش نظر جب کہ عمر شریف 40 سال کو ہو گئی، جبریل علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے الہی حکم کہ آپ جو ہے تو اعلان نبوت کریں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی یہاں تشریف لائے تو وہ مقام احقاف پر جمع تھے۔ جس وقت ہود علیہ السلام کے پاس گئے تو احقاف چند ٹیلوں اور پہاڑوں کی ایک جگہ کا نام ہے۔ ہود علیہ السلام نے وہاں جا کر انہیں بتوں کی پرستش کو ترک کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ جیسے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور سرکار کو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور آپ علیہ السلام کو جب قوم کی طرف بھیجا گیا تو حضور السلام بھی جو ہے تو ایک پہاڑ پر جو ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر آپ چڑھ گئے اور وہاں سے آپ نے تمام اہل قریش کو، تمام اہل مکہ کو جمع کیا اور انہیں آپ نے دعوت دی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ یہاں پر بھی ہود علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے آپ نے فرمایا قالا، آپ نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم بتوں کو معبود بنانے میں مگر اللہ تعالیٰ پر افترا کرنے والے۔
ہے نا. تو آپ نے ان لوگوں کو جو ہے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی. چونکہ 40 سال آپ نے اللہ کی بندگی کی. جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، آپ قوم کے درمیان تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلی جو تبلیغ فرمائی وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس لیے کہ پوری کائنات میں بجز اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی الہ اور وہی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. لہٰذا عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو کچھ تم بت پرستی کرتے ہو یہ تمہاری خود ساختہ اور بناوٹی عقیدے ہیں. یہ خود تمہارے اپنے تراشے ہوئے عقیدے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر ان کی پوجا میں تم لگ گئے، ان کی پرستش اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے. لہٰذا عقل میں آنے والی کتنی صاف یہ حماقت ہے، یہ کس قدر بے عقلی کی بات ہے، حماقت کی بات ہے کہ جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کے نام تم نے رکھے، اب تم خود انہی کی پوجا کر رہے ہو، انہی کی پرستش کر رہے ہو. تو لہٰذا آپ نے قوم کی طرف یہ پیغام دیا. اب دوسری بات جو آپ نے قوم سے کہی، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا، بلکہ میرا اجر تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم اپنی عقلوں پر زور نہیں دیتے؟ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی، یا قوم، پھر آپ نے اپنی قوم کو جو تو بڑے پیار سے پکارا اور کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں جو تم کو دعوت دے رہا ہوں، تم کو جو میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، میں جو تم کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، اس بات پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس لیے کہ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اس لیے کہ میرا جو اجر ہے، مجھے جو ثواب ملنا ہے، اس پر مجھے جو کچھ ملنا ہے وہ میرے رب نے مجھ کو دینا ہے. وہ رب جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے وہ رب مجھ کو اس کا اجر عطا کرے گا. تو کیا تم اپنی عقلوں پر زور نہیں دیتے؟ کیا تم اپنی عقلوں سے اس بات کو سوچتے تب نہیں ہو؟ گویا آپ نے کہا کہ میری قوم تبلیغ رسالت اور توحید باری تعالیٰ کے درس پڑھانے پر جو کچھ بھی اجرت ہے وہ میں تم سے نہیں مانگتا. اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا رہا کہ کسی بھی نبی نے اپنی قوم سے کوئی اجر نہیں مانگا، کسی نبی نے بدلے میں اپنی قوم سے کوئی چیز نہیں مانگی کہ ہم جو تم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ہم جو تم کو رسالت کی دعوت دے رہے ہیں، ہم جو تم کو یوم آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، ہم جو تم کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اس بات پر ہم تم سے کوئی اجر چاہتے ہیں، کوئی مزدوری چاہتے ہیں، ہم کو تم کوئی پیسہ دے دو، کوئی مکان دے دو، کوئی جو ہے تو ہم کو جاہ و جلال دے دو، یا کوئی ہماری تم عزت کرنا شروع کر دو. تو اس مقصد کے تحت ہرگز ہم جو ہے تم کو تبلیغ نہیں کرتے ہیں. اور ہر سچے نبی کی یہی شان ہے. نہ ناجائز اجرت لینی یعنی حق المحنت مانگتے ہیں کہ صحیح مسئلہ بتائے، اور نہ اس پر تنخواہ طلب کرے، اور نہ ناجائز اجرت کے غلط مسئلہ بتا کر رشوت دے. یعنی ہم انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہرگز نہیں ہے. وہ حود اسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہرگز نہیں ہے کہ ہم تم سے حق محنت مانگیں، ہم تم سے اجرت لے. تم اگر ہمارے پاس آؤ، ہم سے کوئی مسئلہ پوچھو، اگر ہم تمہیں مسئلہ صحیح بھی بتائے تو دیکھا جائے تو اگر کوئی کسی کی مدد کر دے، کوئی اس کو جو ہے تو اس کی پریشانی کو حل کر دے تو اجرت بنتی ہے. لیکن ہم تم سے کوئی اجرت نہیں لیتے ہیں، اس بات پر ہم تم سے کوئی اجر نہیں لیتے ہیں، اور نہ ہی ہم ناجائز طریقے سے تم سے کوئی چیز لیتے ہیں. یہ تو جائز طریقہ ہوا نا، یہ تو ایک جائز طریقہ ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تم ہمارے پاس آئے، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت سے متعلق، ہدایت سے متعلق، اگر کوئی بات عبادت سے متعلق، کوئی عمل سے متعلق کچھ بھی تمہیں ہم سے پوچھنا ہو تو یہ تو ایک جائز عمل ہے. ہم اس پر بھی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے ہیں، اور نہ ہی کسی ناجائز کام کے لیے، نہ ہی کسی ناجائز طریقے سے ہم تم سے لیتے ہیں کہ رشوت لیتے ہیں کہ بھی ہاں ہم کو اگر تم اتنا دو گے تو ہم مسئلہ بتائیں گے، اگر تم ہم کو اتنا پیسہ دو گے تو ہم تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیں گے. تو انبیاء علیہ السلام ان دونوں چیزوں سے پاک ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تم سے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں رکھتے ہیں.
لہٰذا یعنی مجھ کو بالکل بھی تمہاری دولت کی پرواہ نہیں، اور نہ مجھ کو تمہاری ذاتی حلال کمائی اور دولت سے کچھ دکھ ہے۔ تم اگر کماتے ہو تمہاری اپنی کمائی، اس سے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، لہٰذا تم کو تمہاری دولت مبارک ہو، ہم تو ایک آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں تمہاری دولت کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کتنی زمین ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنے مکان ہے، تم کیا کچھ رکھتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اجر اس تبلیغ کی محنت کا جو بدلہ ہے تو وہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر۔ انبیاء علیہ السلام کو اس بات کی کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے، وہ تو کہتے بس ہم کو جو اس کام پر اجرت ملنی ہے، جو ہمیں ثواب ملنا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہم کو عطا فرمائے۔ اور یہاں آپ نے بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ وہ ہے نا کہ ان اجر الا الذی فطرنی، وہ کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ یہاں آپ نے پیدائش کا ذکر کیا، کیوں کیا؟ آپ نے بتایا کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، میرا اجر اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے پیدا ہوا ہے، اس باپ کی صلب سے اور اس ماں کے شکم سے انسان نے جنم لیا ہے، تو ماں باپ سے جب وہ پیدا ہوا، ماں باپ کی اولاد ہوا، تو ہر ماں کو، ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو وہ ان سے جو ہے تو کوئی اجرت تو مانگتے نہیں ہے نا، بلکہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی ہر خواہش کو وہ پورا کرتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اگر بچے کو کوئی چیز چاہیے تو ماں باپ وہ چیز اس کو لا کر کے دے دیتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی اولاد ان سے پیدا ہوا ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب سوچیں کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، ایک ماں تو اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے کہ اولاد جب روتی ہے تو ماں اپنے سارے کام چھوڑ کر کے بچے کو لے لیتی ہے، جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں فوراً اسے دلوا دیتی ہے۔ تو سوچے کہ خدائے تعالیٰ ایک ماں جو اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں روئے، اپنے رب سے مانگے، اپنے رب کے حضور جھکے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کیسا کرم اور مہربانی فرمائے۔ تو جس ماں نے پیدا کیا ہے، جس ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ہماری ہر ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے، تو وہ رب کائنات جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا، وہ ساری ضرورتیں ہماری وہی پوری فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی زندگی کی تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ اس کے دکھ، اس کے سکھ ہے نا، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ہی اس کو خوشی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے دکھ بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے دکھوں کو دور بھی فرماتا ہے۔ انسان کو جتنی ضرورتیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا۔ گویا مثال اگر آپ سمجھیں ایک دوسری کہ گویا حود علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا، ان بتوں کو تم نے سجایا، ان کو سنوارا، ان کو رنگ و روغن کیا، اور اب ان کو کسی استان پر لے جا کر کے تم ٹکا دیتے، کسی جگہ پر لے جا کر کے تم اس کو بٹھا دیتے، وہ تو اپنے سے چل پھر نہیں سکتا، تو تم اپنے سے اس کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہو، گویا کہ تم خود اس کی خدمتیں کر رہے ہو، اس کی ضرورت گویا کہ تم پوری کر رہے ہو اس طرح سے۔ تو لہٰذا سوچو کہ جس بت کو تم نے بنایا ہے، اس کو سجایا تم نے، اس کو سنوارا تم نے، اس کو ادھر سے ادھر اٹھا بٹھا تم کرتے ہو، اس کی ضرورت کو تم پورا کرتے ہو، تو سوچو کہ جس رب کائنات نے تم کو پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے، بت کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اس میں رنگ و روغن تم کرتے ہو، اس کو آکار تم دیتے ہو، ایک پتھر کو تراش کر اسے مورتی تم بناتے ہو، تو رب کائنات نے جب تمہیں پیدا فرمایا تو بہتر صورت میں پیدا فرمایا، سب سے
سے اچھا تمہیں پیدا فرمایا، ساری مخلوق میں تمہیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، تو سوچو کہ وہ رب جس نے تمہیں بنایا ہے وہ ساری ضرورتیں تمہاری وہی پوری کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے نا، اور پھر کیا فطرت نبوت و خصائل حمیدہ جو ہے تو مجھ کو عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے، نیک اخلاق عطا فرمائے، کو نبوت عطا فرمائی ہے نا۔ گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو تم سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اجر تو اس رب کائنات کی طرف ہے جس نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور اس نے پہلے ہی ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم کو اس نے انسان بنا دیا، سب سے بڑی بات ہے۔ اس نے علم کی دولت عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے عقل سلیم عطا فرمائی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو گویا کہ اس رب کائنات نے تو بے شمار احسانات ہم پر فرمائے ہیں، لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو ہر انسان کو تو مل جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے انسان بنایا، اسے عقل بھی دی، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، اسے علم اللہ نے عطا فرمایا، اور ہم انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو ہم کو تو اس نے اتنی بڑی نعمت پہلے ہی عطا کر دی، ہمیں تم سے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہمارے رب نے ہم کو نبی بنا دیا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا ہمیں تمہارے مال و زر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہمیں پاکیزہ اخلاق عطا فرمایا، نیک صفت ہم کو بنایا ہے، ہماری فطرت کو اتنا سلیم الطبع بنایا ہے کہ ہم ہر چیز کو آسانی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں۔ تم ہمیں ستاتے ہو، ہمیں برا بھلا کہتے ہو، ہمیں گالیاں دیتے ہو، ہمیں مارتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو، پھر بھی ہم گروہ انبیاء تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں یا قوم کہہ کر کے پکارتے ہیں، تمہیں اپنا کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے پاکیزہ اخلاق ہم نبیوں کو عطا فرمائے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر بھی تم اپنی عقل نہیں دوڑاتے؟ ایک عام انسان اور ایک نبی میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ اتنی آسانی سے کہہ دے تو نبی ہماری طرح کے بشر ہیں۔ ایک عام انسان کو جب گالی دی جاتی ہے تو اسے فوراً غصہ آ جاتا ہے، گالی دینا تو دور کی بات، کوئی ایسی بات بھی اگر کسی انسان کے بارے میں کہی جائے جسے وہ اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتا، اگر کسی کو تو کہہ کر کے پکار دیا جائے تو اسے بھی غصہ، رہے میں حاجی صاحب ہوں اور مجھ کو تم کہہ کر کے پکارتا ہے، اس کا پارا تو وہیں چڑھ جائے گا۔ مجھ کو حاجی صاحب نہیں بولا، مجھ کو مولانا صاحب نہیں بولا، مجھ کو مفتی صاحب نہیں بولا، مجھ کو حافظ صاحب نہیں بولا، مجھ کو فلاں سیٹھ نہیں بولا، مجھ کو فلاں نہیں بولا، تو اس کا تو پارا وہیں چڑھ جاتا ہے۔ تو سوچو کہ انبیاء علیہ السلام کو جب گالیاں دی جاتی، ان کو پاگل، مجنون، دیوانہ، ساحر، کاہن کہا جاتا، جب ان پر پتھر برسائے جاتے، ان کا مذاق اڑایا جاتا، تو ان انبیاء علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ لیکن وہ اسے برداشت کر جاتے ہیں، اسے صبر کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں وہ ساری چیزیں۔ تو ایک نبی کا ضبط کتنا اعلیٰ ہوتا ہے، ایک نبی کا صبر اور اس کا شکر کتنا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، اور تم چلے ہو نبی سے اپنی برابری کرنے کہ نبی تو ہمارے جیسے عام انسان ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا تم عقل سے کام تو لو، ذرا سوچو تو صحیح۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ گویا تم اس کائنات کے اوپر ایک نظر دوڑا کر کے دیکھو، توحید باری تعالیٰ کا پتہ تمہیں خود ہی لگ جائے۔ ذرا دیکھو تو صحیح اس کائنات میں، اتنی بڑی کائنات جس کی طرف اگر تم غور کرو گے تو تم خود ہی مومن کامل بن جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس نے بغیر کسی سہارے کے زمین اور دیگر سیاروں کو خلا کے اندر معلق فرمایا ہے۔ صرف وہی رب کائنات ہے جس نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے، جو سورج کو جو ہے تو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈوبوتا ہے، اور اس کائنات میں حسن اور رنگ بھرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس میں جگہ جگہ خوشنما مناظر پیدا کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ اگر تم اس کائنات میں غور کرو گے تو نئی نئی چیزیں تم کو نظر آئے گی۔ اس کے سمندروں میں تم غور کرو، پہاڑوں پر تم غور کرو، زمین پر تم غور کرو، ہواؤں پر تم غور کرو، آسمان پر، خلا میں، ہر چیز میں تم غور کر کے دیکھو، تمہیں رب کائنات کی جو ہے تو اس کے اندر جلوہ گری نظر آئے گی، تمہیں رب کی صنعت کاری نظر آئے گی کہ رب کائنات نے کس حسن خوبی کے ساتھ ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو گویا آج دیکھو سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے، آج ایک ایک چیز کو جو ہے تو اینالائز کیا جا رہا ہے، ہر چیز کے اوپر سائنس جو ہے تو ریسرچ کرتی چلی جا رہی ہے، اور چیزوں کے نئے نئے انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
تو سوچے کہ رب کائنات نے کس شان کے ساتھ اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اگر انسان غور کرے نا تو اسے رب کی قدرت کا پتہ چلے گا کہ رب کائنات کیسا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم اگر اسی کائنات پر غور کرو گے تو تم مومن کامل بن جاؤ گے۔ اسی لیے آپ نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ تم اپنے جسم پر غور نہیں کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک ایسا جسم عطا فرمایا، جس سے پچھلی جو ترجمہ میں نے بتایا کہ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے جسموں کو دیکھو، اللہ نے تمہیں کتنا لہیم شہین پیدا کیا ہے، تمہیں کتنا اونچا پورا موٹا تازہ بنایا، تمہیں کتنی طاقت و قوت اللہ نے عطا فرمائی۔ اپنے جسموں کو دیکھو، اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو غور کرو کائنات کی چیزوں میں۔ آج کے دور کا مسلمان سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے۔ آج اگر وہ ریسرچ کر رہا ہے تو فیس بک کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو انسٹاگرام کے اوپر کر رہا ہے، فیس بک کے اوپر کر رہا ہے، واٹس ایپ کے اوپر کر رہا ہے، ٹیلی گرام پر کر رہا ہے، ٹویٹر پر کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں آج ہمارا سارا وقت گزرتا ہے، جبکہ ہمیں بار بار دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، افلا یتدبرون، تم غور نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، افلا یعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کائنات میں غور کرو، اس کے ذرے ذرے میں تم غور کرو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تو قدرت کا پتہ چلے گا۔ تو گویا کہ آپ نے کہا کہ تم اپنی عقل سے جو ہے تو اس بات کو سوچو تو صحیح، تم اپنی عقلوں سے کیوں نہیں سوچتے کہ ہم گروہ انبیاء قطعاً مال و جاہ کا کوئی لالچ نہیں رکھتے، ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہیں سے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، بلکہ ہمارے رب نے ہم کو بہتر اخلاق عطا فرمائے، سب سے اچھے اخلاق ہمارے رب نے ہم کو عطا فرمائے۔ یہ دنیا کا جاہ و جلال، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ تمہیں کو مبارک ہے۔ اس کے پیچھے تو تم جیسے عام بندے پڑتے ہیں، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے میرے بھائی کی دولت بھی مل جائے، اس کے حصے کا پراپرٹی بھی میرے حصے میں آ جائے۔ تو لہٰذا یہ تو صرف بس ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، عام انسان کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام قطعاً اس کی طرف جو ہے تو توجہ نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کو دعوت دی تھی کئی بار، تم اتنا مال لے لو، اتنی دولت لے لو، میں نے اس سے قبل بھی کئی بار بتایا۔ حضور اسلام کی بارگاہ میں جو ہے تو تمام کفار و مشرکین جمع ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ محمد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری قدموں میں دولت کا انبار لگا دے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، بس تم اسلام کی تبلیغ مت کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کی سب سے حسین عورت سے تمہارا نکاح کر دیا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، بس اسلام کی تبلیغ چھوڑو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، بس تم اسلام کی تبلیغ چھوڑو۔ حضور السلام نے ایک نظر ان کی طرف جو ہے تو نہیں دی، اس دولت کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ آج کے دور کا کوئی لالچی انسان ہو تو بس فوراً دوڑ پڑے۔ آج کل ایسے لالچی لوگ بھی دنیا میں ہے نا، کچھ مولوی کہلائے جانے والے، کچھ عامل کہلائے جانے والے ایسے لالچی لوگ موجود ہیں جو پیسوں کے لیے غلط مسئلے بتاتے ہیں، جو پیسوں کے لیے تعویذات کو جو تو بیچتے رہتے ہیں کہ جب تک پیسہ نہیں دو گے اثر نہیں کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کمانے کے ایسے ایسے دھندے انہوں نکال رکھتے ہیں۔ بہرحال تو انبیاء علیہ السلام کے سامنے جب یہ دنیا کی پیشکش کی جاتی، یہ دنیا کی عہدے مرتبے اور دنیا کے مال و دولت کو ان کے پاس پیش کیا جاتا تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج لا کر رکھ دو تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آتا۔ تو گروہ انبیاء وہ ہے کہ جنہیں دنیا میں مال و جاہ کی کوئی انہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہی دلیل نبوت ہے کہ ہم تم سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو تمہاری عقلوں کے خلاف ہو، ہم سیدھی سادی عقل میں آ جانے والی باتیں ہی تمہیں بتاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو، لیکن تم کوئی ایسے جانور بھی تو نہیں کہ تم کو چھوڑ دیا جائے، تم جانور بھی تو نہیں ہو نا کہ تم ایسے چھوڑ دے۔ جانوروں کو انسان چھوڑ دیتا ہے، بکری گائے بیل وغیرہ کو ہے نا، جو پالتو جانور بھی ہوتے ہیں نا، انسان کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جائے تم مزے سے جائے کھائے پیے، جنگل میں چر کر آئے، باہر جا کے کھا پی کر کے آ جائے۔ تو جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا، دن نکلتا ہے بھی آپ نے مرغی کو چھوڑ دیا وہ جائے میں جا کر کے دانے چگ کر کے آ جائے، آپ نے جو تو بکری کو کھول دیا وہ جا کر کے جدھر سے چائے چر کر کے آ جائے، ہے نا، آپ نے گائے کو چھوڑ دیا کہ جائے وہ کدھر بھی جا کر کے کھا پی کر کے آئے۔ لیکن انسان کو ایسا نہیں چھوڑا گیا کہ کدھر بھی جا کر کے منہ مارتا پھرے، حرام و حلال کی کوئی تمیز ہی نہ کرے، جدھر چاہے جو چاہے وہ کرتا پھرے، کوئی کام کرے تو یہ بھی نہ سوچے کہ یہ شریعت کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے۔ انسان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی تھی، کیونکہ جانور کے پاس بھی عقل ہے، اور کہتا ہے جانور کو عقل نہیں۔
عقل تو جانور کو بھی ہے، عقل تو ایک پتھر کو بھی ہے، عقل انسان کو بھی، لیکن انسان کی عقل تام، انسان کو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے وہ اس پتھر سے کئی گنا بہتر ہے۔ اللہ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی وہ جانور سے کئی درجے بہتر ہے۔ ایک شیر کو بھی پتا ہے کہ مجھے کس کا شکار کرنا ہے اور شکار کیسے کرنا ہے، اور شکار کو جب وہ شکار کرتا ہے تو اسے بھی پتا ہے کہ کس جگہ پر اس کو پکڑوں گا میں تو فوراً جانور مر جائے گا۔ اسے بھی پتا ہے کہ اس کے نلے کو، اس کے حلق کو اس کے اوپر شکار کرنا ہوگا، اسے بھی پتا ہے اسے کس طرح سے چیر پھاڑ کرنا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے اس کے گوشت کو کھانا کیسے۔ یہ عقل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ جانور کو کس طریقے سے ذبح کرنا ہے، اس کا خون بہانا ہے اور اس کے گوشت کو کیسے پکا کر کے کھانا ہے۔ آج نئی نئی ڈشیں تیار ہوتی رہی، یہ عقل کس کو انسان، اگر شیر کے سامنے آپ ایسا پکا پکایا کھانا ہوا رکھ دو، اسے تھوڑی لذت ہے، اسے تو ایک ہی طریقے کھانے کی عادت ہے، بس وہ ایک ہی طریقے کا گوشت، وہی کچا گوشت کھاتا ہے، یہی اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن انسان آج ایک سے ایک ڈشیں بنا کر کے کھا رہا ہے، وہی گوشت ہے لیکن مسالے بدلتے ہیں، پکانے کا طریقہ بدلتا ہے، اس کا ذائقہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ شیر ہمیشہ سے ایک ہی ذائقے کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن انسان اسی گوشت کو کئی ذائقوں میں تبدیل کر کے کھا رہا ہے۔ یہ عقل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ عقل تو اس کے پاس بھی ہے، عقل ایک بکری کے پاس بھی ہے، ایک گدھے کے پاس بھی ہے کہ وہ چلتا پھرتا اسے پتا ہے مجھے گھاس کھانی ہے، مجھے ماंس نہیں کھانا، وہ ماंس نہیں کھاتا ہے، بکری گوشت نہیں کھاتی ہے، گدھا بیل گائے گوشت نہیں کھاتے، وہ چارہ کھاتے، اور چارے میں بھی انہیں پتا ہے کہ کون سا چارہ کھانا اور کون سا نہیں کھانا۔ ہر چارہ ہر جانور نہیں کھاتا، بکری کو دیکھ لیجیے آپ، وہ ہر چارہ نہیں کھاتی ہے، وہی چارہ کھائے گی جو اس کے کھانے کے لائق ہے، باقی کو وہ چھوڑ دیتی ہے، اسے پتا ہے۔ ایک کتے کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، اور جب بد ہضمی ہو جائے تو کیا کھا لینا چاہیے جس سے اسے وومیٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی اتنی عقل ہے۔ ایک جانور کو بھی اتنی عقل ہوتی ہے کہ کوئی اسے مارنے کے لیے آتا ہے نا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ کبھی کسی جانور کے سامنے لکڑی اٹھا کر کے دیکھو، اسے بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ مجھ کو مارنا چاہتا ہے، مجھے اپنے آپ کو بچا کر بھاگنا چاہیے، تو وہ جانور آپ سے ڈر کر کے بھاگ جائے گا۔ تو جانور کو بھی تو عقل ہوتی ہے، کھانے پینے کی سمجھ تو اسے بھی ہوتی ہے، اپنے بچاؤ کی سمجھ تو اسے بھی ہوتی ہے، لیکن ان کاموں کو حکمت کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے یہ تدبیر اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ تو گویا ہود علیہ السلام کہہ رہے کہ تم بے عقل ایسے جانور تو نہیں ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے کہ جدھر چاہے چرتے پھرو کھاتے پھرو، بلکہ تم انسان ہو، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ قاعدے یہ قانون یہ ضوابط تمہارے لیے ہے، یہ شریعت تمہارے لیے، حرام حلال تمہارے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر جانور کوئی حرام چیز کھا بھی لے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب ہونے والا نہیں ہے کہ تم نے حرام کیوں کھایا۔ یہ حساب و کتاب تو انسان سے ہوگا کہ تیرے سامنے صحیح اور غلط دونوں موجود تھے، حق اور باطل دونوں موجود تھے، حرام اور حلال موجود تھے، ہم نے تجھے عقل بھی عطا فرمائی تھی، پھر تو نے کیوں غلط راستہ اختیار کیا، پھر تو نے حلال کو چھوڑ کر حرام کو کیوں اختیار کیا۔ تیرے سامنے ایک صحیح راستہ بھی تھا، ایک غلط راستہ بھی تھا، ایک راستہ جس پر کانٹے بچھے ہوئے، ایک راستہ جو بالکل صاف و ستھرا ہے، تو تو سمجھ سکتا ہے کہ کانٹے والے راستے پر چلوں گا تو میرا نقصان ہوگا، اس لیے تو صحیح راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو اسی طرح تو نے ہدایت کے راستے کو کیوں نہیں چنا، تو نے گمراہی کے راستے کو کیوں اختیار کیا۔ تیرے سامنے اگر کبھی کوئی انسان جو ہے تو ایک سور کا گوشت رکھ دے اور ایک طرف کسی حلال جانور کا گوشت رکھ دے تو تجھے اتنا تو سمجھ جائے گا کہ مجھے یہ نہیں کھانا ہے، یہ حرام ہے، لیکن یہ میں نہیں کھا سکتا، لہٰذا تو حلال کھائے گا۔ تو تجھے حلال و حرام کی ہر چیز میں بھی تو تمیز ہونا چاہیے۔ ایک ہی جگہ پر تو کیوں سوچتا ہے کہ میں سور نہیں کھاتا، لیکن اپنی جیب میں جو حرام مال لے کر کے گھومتے ہو اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہو۔ آج کا دور میں کئی بار کہتا ہوں کہ انسان جو ہے تو حرام کمائی جیب میں رکھ کر حلال گوشت کی دکان کھولتا پھرتا۔ تو انسان تجھے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، لہٰذا اپنی عقل کو جو ہے تو استعمال میں لا۔ تو گویا کہ تم یہ کیوں نہیں سوچتے، حود علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام جو ہے تو اللہ نے ہم کو تو بڑے پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے، ہم تو تمہاری ہر چیز کو درگزر بھی کر جاتے ہیں، لہٰذا جو انسان دنیا کے فانی مال پر اپنی جان دے گا، جسے اس دنیا کے فانی مال کی طلب ہوگی اللہ اس کو دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے سارا مال مل جائے، یہ دولت بھی مل جائے، یہ پلاٹ بھی میرا، وہ چیز بھی میری، یہ دکان بھی میری، وہ شاپ بھی میری، سب کو تو اللہ جس کو جیسا اللہ سے جو بندہ گمان رکھے گا اللہ دے دے۔ اگر تو دنیا ہی کمانا چاہتا ہے تو اللہ تجھے دنیا دے دے گا، لیکن یاد رکھنا کہ یہ دنیا فانی،
اور دنیا کا ساز و سامان ختم ہونے والا ہے۔ متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ یہ دنیا کتنی ہے، اس کی عمر ہی کتنی ہے، اے انسان تجھے جینا ہی کتنا ہے، ایک دن تجھے مر جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو یہیں چھوٹ جائیں اور یہ چیزوں نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر شے نے فنا ہونا ہے، ہر مخلوق نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین۔ تو پھر جب جو چیز ختم ہونے والی ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑا؟ لیکن جو لوگ آخرت کی طلب میں رہتے ہیں، جو لوگ اللہ سے آخرت چاہتے ہیں، جو لوگ جنت چاہتے ہیں، اللہ ان کو وہ عطا فرمائے گا۔ تو جو دنیا چاہے گا اللہ اس کو دنیا دے گا، اور جو آخرت چاہے گا اللہ اس کو آخرت جو ہے تو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں آخرت کی فکر، ہمیں اللہ کا خوف ہے اور ہم پوری نعمتیں اسی سے چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب ان کو یہ بات تسلیم ہے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنایا، کیونکہ کفار کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اس زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے لیکن اس کو سنبھالنے کی طاقت معاذ اللہ اس میں نہیں۔ ایک عقیدہ کفار کا یہ بھی تھا کہ اس زمین کو، اس آسمان کو اللہ نے بنایا، لیکن بنا کر کے یا تو وہ سو گیا، یا تو وہ آرام کر رہا ہے، یا تو وہ تھک گیا ہے، یا یہ کہ اس کو سنبھالنے کی معاذ اللہ اس میں طاقت نہیں ہے، اس لیے اس نے یہ چھوٹے چھوٹے بت بنا دیے۔ اس لیے یہ سارے کاموں کو یہ سنبھالتے ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی سورج کو چلاتا ہے، کوئی جو ہے تو اناج اگاتا ہے، کوئی جو ہے تو روزی دیتا ہے، کوئی اولاد پیدا کرتا ہے، کوئی موت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کام ان بتوں کے ذمے کر دیے معاذ، اور اللہ فارغ ہو کر کے بیٹھ گئے معاذ اللہ۔ تو یہ ان کے باطل عقیدے تھے۔ تو حود اسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم اتنا تو مانتے ہو، اتنی بات تو تم بھی مانتے ہو کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو پھر اس سارے نظام کو چلانے والی ذات بھی اللہ ہے، انسان کو روزی دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ جب وہ اتنی بڑی کائنات کو بناتا ہے، بنا سکتا ہے، بنایا ہے، تو اس کائنات کو چلانے کی قدرت اور طاقت بھی اللہ ہی کو ہے۔ انسان کو اس نے پیدا کیا، اس کی زندگی کے تمام ضروریات کو اللہ ہی پورا فرمایا۔ تو گویا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو پتھر کے بت تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیے ہیں، یہ تمہاری اپنی عقلوں کا فیل ہے، انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا اور تم اب جو ہے تو ان کی پرستش کرتے ہوئے ایسا غور تو کرو، یہ پتھر جو خود تمہارے ہاتھوں سے بننے کا محتاج ہے، افلا یعقلون، تم غور نہیں کرتے، تم اس بات کو سوچتے بھی نہیں کہ یہ پتھر آکار لینے میں تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے۔ جب تک تم اس کو نہ تراشو گے، اس کا رنگ و روغن نہ کرو گے، اسے نہ سنوارو گے، نہ سجاؤ گے، تو یہ پتھر اپنے آپ سج نہیں سکتا۔ یہ پتھر اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا ہے، یہ کام تو تم کرتے ہو، پھر اب تم اسی کو خالق بنا بیٹھے، اسی کی پوجا پاٹ تم نے شروع کر دی۔ تو لہٰذا ایک اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ رب کائنات وہ ہے۔ لہٰذا ہمیں تم سے کوئی دنیاوی مال نہیں چاہیے اس کے بدلے، کیونکہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ جب کہ انبیاء علیہ السلام نے قوم کو مالی عبادت کی طرف دعوت دی تو قوم نے کہا کہ یہ ہم سے مال چاہتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو زکوٰۃ کی طرف بلایا کہ زکوٰۃ ان پر فرض دی گئی، زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا کریں، تو اس وقت سامری نے کہا یا قارون نے کہا کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا، اس کو لگا اگر میں نے زکوٰۃ نکالی تو میرا تو بہت زیادہ مال زکوٰۃ میں نکل جائے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ضابطہ اور قانون بتایا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اس حساب سے میرے پاس تو اتنا خزانہ ہے، اب میں اگر اس کی زکوٰۃ نکالوں تو کتنا سارا میرا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے اندر ایک بات مشہور کر دی اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تم سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تم سب سے تھوڑا تھوڑا اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود سب سے زیادہ امیر بن جائے، تو ان کو دولت چاہیے، اس لیے یہ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جب زکوٰۃ کی بات کی تو چند منافقین یا مشرکین نے بھی یہ اعتراضات کیے کہ یہ دولت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جو ہے تو پاس لے جا کر اپنا مال دے دے اور یہ سب سے زیادہ امیر ہو جائے۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام نے اسی کا رد کیا، یہی بات سمجھے کہ ہمیں تم سے کسی دولت، کوئی تمہاری دولت نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا مال و اسباب نہیں چاہیے، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، زکوٰۃ اللہ کا ایک حکم ہے، ایک مالی عبادت ہے، ہم تمہیں اس کے اللہ کا یہ حکم پہنچا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو اس کے احکام ہے، جو اس کے مسائل ہے وہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور اس پر ایک پیسہ اجرت ہم تم سے نہیں چاہتے،
ایک پیسے کی ہمیں تم سے اس پر جو ہے تو لالچ نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ہے تو یہ نصیحت فرمائی ہے نا، کیونکہ بہت سارے لوگ، میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہوتے ہیں جن کو صرف دنیا کی لالچ ہوتی ہے، دنیا کی طمع ہوتی ہے نا۔ آپ کا ایک محاورہ جو ہے، کہاوت مشہور ہے کہ فلاں 80 بھیڑیں مانگنے والے سے بھی زیادہ ضروری، فلاں ایک شخص جو ہے تو وہ 80 بھیڑیں مانگنے والے سے بھی زیادہ جو ہے تو بے وقوف ہے نا۔ کیوں؟ اس سے بھی زیادہ جاہل۔ اس کہاوت کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور سرکار اسلام کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس وقت ایک دیہاتی شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ چیز پیش کر دی۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ جب کبھی تجھے ضرورت ہو تو میرے پاس چلے آ۔ اب ایک وقت گزر گیا، اس آدمی کو جب ضرورت محسوس ہوئی تو وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے اس نے اپنی حاجت پیش کی۔ تو سرکار اسلام نے اسے دیکھا، مسکرایا، سرکار نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے 80 بھیڑیں دے یا پھر تیرے لیے دعا کر دوں کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہے۔ لیکن اب وہ تھا تو بیچارہ دیہات، اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو 80 بھیڑیں چاہیے۔ اس نے اپنا دنیا کا نفع دیکھا، دنیا کا فائدہ دیکھا، کہنے لگا نہیں مجھے 80 بھیڑیں چاہیے۔ سرکار نے کہا اسے 80 بھیڑیں جو ہے تو بھیڑ جو ہوتی ہے نا، بھیڑ بکری کی ایک قسم ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ اسے دے دی جائے۔ لہٰذا اسے 80 بھیڑیں دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ حضور السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی اس ضعیفہ سے زیادہ بے وقوف، سے زیادہ جاہل۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریائے نیل پار کروا رہے تھے تو اس وقت آپ جو ہے تو دریا میں ٹھہر گئے، آپ کو آگے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اللہ نے وہی بھیجی کہ اے موسیٰ تم اس وقت تک اس دریا کو پار نہیں کر سکتے جب تک میرے نبی یوسف کو اپنے ساتھ نہ لے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس اس وقت دریائے نیل میں موجود تھا۔ چونکہ لوگوں نے ان کے جسد کو وہیں پر جو تو دفن کر دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں نہیں لو گے تم اس دریا کو پار نہیں کر سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کون ہے، کس کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کہاں، کسے پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، وہ کہاں دفن ہے؟ تو لہٰذا ایک بوڑھی عورت جو کئی سال بوڑھی تھی، جسے پتا تھا، اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بتا، اگر تو بتاتی ہے تو بدلے میں تجھے یا تو 100 اونٹ دے دوں گا یا پھر تو چاہے تو جنت کے لیے میں تیرے لیے دعا کر دوں۔ اس عورت نے کہا کہ میرے لیے جنت کی دعا کر دیجئے، میں آپ کو یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ بتا دوں۔ تو وہ عورت بڑی عقل مند تھی کہ جس نے آخرت کا سودا کیا نبی سے۔ تو انبیاء سے، اولیاء سے آخرت کا سودا کرو، دنیا کے سودے مت کرو۔ آج کل لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، میرا یہ کام چل جائے، یہ تعویذ دے دو، وہ تعویذ دے دو، یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو۔ اپنی دنیا کی فکر مت کرو۔ ارے اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہاری دنیا بھی اللہ سنوار دے گا۔ ان اللہ والوں سے آخرت مانگو، ان سے آخرت کی فکر کرو کہ ہمارے لیے آخرت کو سنوار دو۔ آخرت کے دن، کل قیامت کے دن جب کوئی مددگار نہ ہوگا اس وقت ہماری مدد کرنا، جبکہ جنت میں ہمیں جانا ہوگا اور تم جنت میں جا رہے ہوگے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو جنت میں اپنے ساتھ لے جانا۔ ان سے آخرت کو مانگو۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ اس بوڑھی عورت سے بھی جو ہے تو یہ شخص زیادہ بے وقوف نکلا، کس نے دنیا کی فکر کی۔ تو اللہ والوں سے جو ہے آخرت مانگنا چاہیے۔ یہاں پر ایک چیز عرض کر بتا دوں کہ عقل، افلا یعقلون، کیا تم عقلوں پر زور نہیں دیتے، عقل پر غور نہیں کرتے؟ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب عقل کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور عقل اللہ نے اس کے دماغ میں رکھی، اور دماغ کو اللہ نے سب سے اوپر رکھا۔ انسانی جسم میں اللہ نے دماغ کو سب سے اوپری حصے میں رکھا اور عقل کو دماغ میں رکھا۔ عقل اللہ کا ایک امر ہے، عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو لہٰذا اس عقل کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ عقل کا استعمال
یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ عقلوں نے انسانوں کو گمراہ بھی کیا. یہی عقل ہے جو انسان کو گمراہ بھی کر دیتی ہے. اسی لیے بعض بزرگوں نے عقل کی برائی بھی بیان کی ہے نا. انہوں نے کہا کہ عقل جو ہے تو ایک بری چیز ہے، عقل ایک بری چیز بھی ہے. لہٰذا عقل تو نمرود اور شیطان وغیرہ کے پاس بھی تھی، ابو جہل کے پاس بھی تھی، لیکن ان کی عقلوں نے انہیں گمراہ کر دیا. تو عقل در حقیقت اصل میں کوئی بری چیز نہیں ہے، دراصل اس کا استعمال یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے. یہاں دو چیزیں خاص ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کو دین کو عقل سے نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے، جو اسلام ہے، اس کو عقل سے نہیں سمجھنا چاہیے، بس جیسے اس کو مان. تو ایسا بھی نہیں. دین کو سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ عقل نہیں ہوگی تو دین کو سمجھو گے کیسے؟ پاگل انسان کو دیکھو، بچے کو دیکھو، کسی مجنون کسی دیوانے کو دیکھو، اسے دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے. جب عقل نہیں ہے تو وہ دین کو کیا سمجھے؟ دین کو سمجھنے کے لیے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے، حرام و حلال کو سمجھنے کے لیے، حق و باطل کو سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. بغیر عقل کے آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہی سبب ہے کہ جو لوگ اندھا دھند دین کو مان لیتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جو لوگ بغیر سمجھے ہوئے کسی بھی دین کو قبول کرتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں. جنہوں نے تحقیق نہیں کی تو کوئی کسی بھی دھرم کو مان لیتا ہے. حضور علیہ السلام سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم عقلوں پر زور نہیں دیتے، تم اپنی عقل سے تو سوچو کہ تم کس دھرم کو مان رہے ہو، تم کن بتوں کو پوج رہے ہو، کن کی بندگی کر رہے ہو، جو خود اپنے آپ نہیں چل سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے. تم ایسوں کو الہ اور معبود اور خدا سمجھ بیٹھے. ذرا اپنی عقلوں سے سوچو تو صحیح. وہ رب جس نے سب کو پیدا کیا اس کو مانو، اس کی بندگی کرو، تو اس کو چھوڑ کر تم اس کی مخلوق کی بندگی کر رہے ہو، اس کو پوچھ رہے ہو جو خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا. تو انسان کی جب عقل پر پتھر پڑ جائے تو وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتا ہے. آپ اسے پھر کتنا ہی سمجھاؤ کہ یہاں سجدے مت کر، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات کو سجدہ کر، سجدہ تعبدی صرف اللہ کے لیے. تو پھر ان کی عقلوں پر پتھر پڑے. کوئی کس دھرم کو پوچھ رہا ہے تو کوئی کس دھرم کو، تو کوئی کس دھرم کو. حتیٰ کہ وہ لوگ جو اگرچہ اسلام کے تو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کو صرف اندھا دھند مان لیا، اس پر ریسرچ نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، تو ایسے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. یہی سبب ہے کہ رسول السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی اور باقی جہنمی. وہ کلمہ پڑھ کر بھی جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے دین کو اندھا دھند مان لیا. وہ کہتے نہیں بھائی یہ بحث میں مت پڑھو، وہ بحث میں مت پڑھو، اس کو برا مت کہو، اس کو برا مت کہو، اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی، اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی، اس سے رشتہ داری بھی چل جاتی، اس کے یہاں بھی شادی بیاہ ہو جاتی. تو جو لوگ اندھا دھند عمل کرتے ہیں نا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے. کیوں ہوئے فرقے؟ انہوں نے اپنوں پر زور نہیں دیا، انہوں نے بس جیسا سنا ویسا مان. اپنی عقلوں سے سوچو تو صحیح، کیوں ہوئے یہ؟ کیوں بیٹھے یہ آپس میں؟ یہ بیس کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ غلط عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کس عقیدے کی تائید کرتا ہے؟ حدیث کس عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے؟ ہمارے بزرگان دین، تمام اسلاف، تمام علماء، تمام اولیاء کن عقائد اور کن اعمال کے پابند رہے ہیں؟ اس کو تو سوچو، اس پر تو غور کرو. تو اس پر غور نہیں کرتے. نہیں، بس ہمارے مولانا صاحب نے ایسا کہہ دیا وہی صحیح ہے، بس اس کے پیچھے ہم بحث میں نہیں پڑھتے. ہاں، نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. ارے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک جنتی 72 جہنمی، تو کہتا ہے سب جنت. قرآن کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رب کائنات کا فرمان ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب. اور تو کہتا ہے سب صحیح ہے، سب جنتی ہے، کوئی غلط نہیں ہے. تو پھر اللہ کے رسول جھوٹے ہیں معاذ اللہ تیرے نزدیک، خدا تعالیٰ کا کلام جھوٹا ہے تیرے نزدیک معاذ اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقلوں پر غور نہیں کیا، جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں، فقہ کو پڑھا نہیں، مسائل کو سیکھا نہیں. ایسے لوگ پھر گمراہ ہوتے ہیں.
کہ جب کوئی نئی بات ان کے سامنے کوئی مولانا ٹکا چھوڑ دیا وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں فلاں نے تو ایسا کہا، وہ مولانا نے تو یوٹیوب والے پر تو ایسا کہا، وہ یوٹیوب پر تو مفتی صاحب نے وہ فتویٰ دیا۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے بھی تو عقل دی ہے، تھوڑا تو بھی تو سوچ۔ جب کھانا تیرے سامنے آتا ہے تو تو کیسے اس میں سوچ وچار کرتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس میں نمک ذائقہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ تیز ہے کہ نہیں، کیسا چھوڑ دیتا ہے اس کھانے کو؟ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے تو برابر کھا لیتا ہے، لیکن جہاں ٹیسٹ میں خرابی آئی، جہاں کوئی چیز نہیں تجھے پسند آئی، اس کی خوشبو پسند نہیں تو وہ چیز کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ایک عطر بھی انسان خریدنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے سے 10 بار سونگ کر کے دیکھتا ہے، 10 قسم کے عطر سونگتا ہے، تب جا کر اپنی چوائس کا تو پسند کرتا ہے۔ اور جب دین کی بات آتی ہے تو اندھا دھن کہتا نہیں بس ہم سب کو مار دیں گے، تو یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ افلا یعقلون، غور کرو، اپنی عقلوں پر زور دو۔ تو جس نے جو ہے تو اندھا دھن مان لیا نا تو ایسے لوگ بھی بہک جاتے ہیں۔ تو اس لیے دین کو سمجھو اور اس کے لیے عقل ضروری ہے۔ اور دوسری چیز اسے سمجھنا کیسے ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حود علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے کہ دین کو سمجھو لیکن نبی کی سمجھ سے سمجھو، جو نبی سمجھائے اس طرح سمجھو، نبی جیسا بتائے ویسا سمجھو، جو اللہ والے سمجھائے ویسا دین کو سمجھو، اپنی مرضی سے مت سمجھو۔ جس نے دین کو اپنی مرضی سے سمجھا، جس نے اپنی مرضی کے مطابق مسائل ڈھونڈ کر کے نکالنا چاہے، آج لوگ ہوتے ہیں نا اپنی مرضی کے فتوے نکالنا چاہتے ہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ بات صحیح ہونا چاہیے، تو پھر مولانا کے سامنے ویسی بات بیان کرو کہ مولانا وہی جواب دے جو میں سننا چاہتا ہوں، وہی فتویٰ ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں، وہی مسئلے کا حل ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اب آج کل بہت یہ چیز عام ہو گئی ہے، لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور طلاق دینے کے بعد پھر آتے ہیں مولانا کے پاس، مولانا صاحب مسئلہ بتا دو تو ذرا کیا ہوا۔ اب اگر اس کو مسئلہ بتایا جائے کہ طلاق کس صورت میں ہوتی ہے کس صورت میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے مطلب کی بات نکالے، ہاں میں نے تو ایسا نہیں ایسا بولا تھا، میں نے تو ایسا نہیں ایسا کہا تھا، وہ فوراً اپنے مطلب کی بات، پہلے تو غصے میں طلاق دے دیا، لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے دیا، اب طلاق واقع ہو گئی، اب غصہ اترا تو اب بیوی بھی نہیں جانی چاہیے ہاتھ سے، تو کیا کرے؟ اب مولانا کو بکری کا بکرا بناؤ، مولانا سے غلط مسئلہ لاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزار۔ تو اس طریقے سے لوگ اپنے مطلب کی چیزیں نکالنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں پھر سامنے رکھتے، قرآن و حدیث سے بھی لوگ اپنے مطلب کے موافق چیزیں نکالنے کی سوچتے ہیں، قرآن میں تو ایسا ہے، حدیث میں سے تو ایسا ہے، تو اپنے مطلب سے مت سمجھو، اپنی عقل سے مت سمجھو، نبی کی عقل سے سمجھو، جو نبی نے سمجھایا، جو صحابہ نے دین کو سمجھایا، جو اولیاء کاملین نے سمجھایا، جو ائمہ مجتہدین نے سمجھایا، جو بزرگان دین نے سمجھایا، جو مجددین نے سمجھایا، ان بزرگوں کی عقل سے دین کو سمجھو، ان کے سمجھانے سے دین کو سمجھو، اس لیے کہ جس نے اپنی سمجھ سے سمجھا وہ جو ہے تو پھر گمراہ ہو گیا، اور جس نے بزرگوں کی سمجھ سے سمجھا، جس نے نبی کی سمجھ سے سمجھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ ہے نا ابو جہل بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، ہے نا، بڑا اپنے آپ کو، اس کا نام ہی کیا تھا؟ ابو الحکم، حاکموں کا باپ، پورے مکے کے لوگ اس کے پاس آ کر فیصلے کراتے تھے، بولے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو بولے ابو الحکم، چلو فیصلہ کرنے اس کے پاس۔ کسی کے گھر میں بھی جھگڑا ہوا، آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، آج تو ہمارے گھر کے جھگڑے ہم سے نہیں سلجھتے اور ہم باہر والوں کے جا کے ٹانگے اڑاتے، اس کا جھگڑا چھڑاؤ، اس کا مسئلہ چھڑاؤ، لیکن اپنے خود کے گھر میں کیا ہے، ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیا ہے، ہم اپنے بھائی کا حق نہیں دے رہے، چلے دوسرے کا حق دلانے۔ انسان غور کرے پہلے اپنے آپ پر۔ تو ابو الحکم، ابو جہل لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، لوگ اس کے پاس آ کے، لیکن کیا اسے اپنی عقل پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، پورے مکہ کا میں حاکم ہوں، ابو الحکم ہوں، سارے لوگوں کے فیصلے میں کرتا ہوں، تو اپنی عقل پر اسے بڑا گھمنڈ تھا۔ لیکن جب نبی کی بارگاہ میں آیا اور اپنی عقل چلایا تو نبی نے کیا فرمایا؟ تو ابو الحکم نہیں، ابو جہل۔ قرآن نے کہہ دیا کہ محبوب یہ جاہل، یہ مردے قیامت تک آپ کی نہیں سنے، یہ جاہل ہے، یہ بے وقوف ہے ایک نمبر کا، اس نے اپنی عقل کو سب کچھ سمجھا۔ یاد رکھو جب تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ عقل کو ساتھ لے کر کے جاؤ، لیکن جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو عقل کو طاق میں رکھ کر کے جاؤ، اپنی عقل کو کسی کونے میں رکھ کر کے جاؤ، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔
کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو وہاں اپنی عقل، اپنی دانش مندی، اپنی ہوشیاری مت دکھاؤ، اپنا شانہ پن مت دکھاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ انبیاء ہے جن پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے، یہ وہ اولیاء ہے جن پر اللہ کشف و کرامات فرماتا ہے، جن کے سامنے تمہارا ظاہر اور باطن کھلا ہوا ہے، تم وہاں کتنی مکاریاں کر لو، کتنی عیاریاں کر لو، کتنی چاپلوسیاں کر لو، ان کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا رہتا ہے، وہاں اپنی عقل کی ڈینگیں مت مارو۔ تو جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ تو عقل ساتھ لے کر کے جاؤ، لیکن جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو عقل کو رکھ کر کے جاؤ، اس لیے کہ جو نبی کی بارگاہ میں عقل لے کر کے گیا وہ ابو الحکم تھا، ابو جہل بن گیا، وہ ابو لہب بن گیا، وہ امیہ بن خلف بن گیا، وہ ذلیل و رسوا ہوا، وہ برباد ہو گیا۔ لیکن جس نے اپنی عقل کو رکھ دیا اور پھر نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو قرآن نے اسے صدیق اکبر کہہ دیا، قرآن نے کہا یہ ابو بکر صدیق ہے، کسی کو عمر فاروق، عمر کو فاروق بنا دیا گیا، عثمان کو غنی بنا دیا گیا اور مولا علی کو شیر خدا بنا دیا گیا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی عقل مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دی۔ مصطفیٰ نے کہا خدا ایک ہے تو انہوں نے کہا خدا ایک ہے، انہوں نے کہا میں خدا کا رسول ہوں تو سب نے مان لیا بن دیکھے۔ انہوں نے مصطفیٰ کی زبان پر آخرت کو، خدا کو، دین کو، جنت کو، جہنم کو، ہر چیز کو مان لیا۔ اس میں اپنی عقل نہیں دوڑائی کہ ہم جسے نہیں دیکھتے کیسے مان لے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے آخرت نہیں دیکھی، ہم نے تقدیر نہیں دیکھی، لیکن کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے چلے جائیں۔ تو پھر اللہ نے مقام کیسا تھا فرمایا؟ تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ رضوا عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا کہ میں ان سب کو جنت میں داخل فرماؤں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی عقل مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ تو یاد رکھیے، اس لیے ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھا کہا، بہت خوب کہا تھا، تازہ میرے ضمیر میں مورقہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام گمراہ۔ عشق مصطفیٰ پر ختم ہو جاتا ہے اور عقل ابو لہب پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ جو اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ بیٹھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عقل مند ہوں، میں دانشور ہوں، وہ ابو جہل کی طرح پھر بیکار ہی ہو کر کے رہ جائے گا، گمراہ ہی ہو کر کے رہے گا۔ لیکن جو اپنی عقلوں کو اللہ والوں کے سامنے قربان کر دے تو پھر وہی لوگ کامیاب ہوں گے، ان کی دنیا بھی کامیاب ہے، ان کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ بس ایک تصوف کا آخری نقطہ سمجھ لیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ یہاں تصوف کا ایک نقطہ یہ ہے کہ ہود علیہ السلام کی مثال انسان کے جسم میں اس کے قلب کی، اس کے دل کی، دل مثل ہود علیہ السلام کے ہے، اور انسان کا نفس امارہ قوم عاد کی طرح ہے۔ جس طرح ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور نبی پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کے جسم میں دل کو رکھا ہے جس پر اللہ علم لدنی نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے، اس کی جیب پر نہیں ہوتی۔ جو پیر کامل ہوتے ہیں نا وہ بھی دلوں کو ٹٹولتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کتنا مخلص ہے، لیکن جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو دنیا پرست پیر ہوتے ہیں، وہ جیب پر نظر رکھتے ہیں، مرید کے اندر سے کتنا میں نکال دوں، کتنا اس کی جیب سے نکل جائے گا، ہے نا۔ لیکن جو واقعی میں صاحب کرامت بزرگ ہوتے ہیں، جو واقعی میں جو ہے تو صاحب کشف ہوتے ہیں، وہ دلوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ کیا سوچتا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی نیتوں کو ہی دیکھتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں میں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل وہ مقام ہے جہاں نیت پیدا ہوتی ہے، اور رب کی توجہ، رب کی نظر بندے کے قلب پر ہوتی ہے، رب کا علم اور رب کی رحمت اس بندے کے قلب پر اترتی ہے۔ تو لہٰذا دل مثل ہود علیہ السلام کی، یہ پاک ہونا ضروری ہے، یہ صاف ہونا ضروری ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کو چاہیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس آلریڈی برا ہے، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ نفس کی خرابی ہے۔ جیسے قوم عاد، یہ وہ قوم تھی جو ہر طرح کی برائیاں کرتی رہتی تھی،
تو انسان کا نفس طرح طرح کے ہلے بہانے نکالتا رہتا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کا یہ جواب دے دوں، اس کا وہ جواب دے دوں، یہ کر لوں۔ تو نفس کیا کرتا ہے؟ ہلے بہانے کرتا ہے، نفس عیاریہ کرتا ہے، مکاریہ کرتا ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ لیکن دل اگر سلامت ہے تو وہ دل نفس کو جو ہے تو پھر دعوت دیتا ہے، اور اس دل جو ہے تو چونکہ دل کے اندر فیض رحمانی کو قبول کرنے کی استطاعت ہوتی ہے تو وہ نفس کو جو ہے تو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے نفس اپنی ذلیل خسیس اور رذیل حرکتوں کو چھوڑ دے، جیسے حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم ان برائیوں کو چھوڑ دو، ان گناہوں کو چھوڑ دو، ان بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو۔ اگر دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے تو نفس سے کہتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس برائی کو چھوڑ دے، یہ جو تم نے اپنے دل میں طرح طرح کے بغض، حسد، غرور، گھمنڈ کے بت بنا رکھے ہیں، ان بتوں کو توڑ دے، یہ بت کسی کام کے نہیں ہے بلکہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کر، اس رب کی بندگی کر، اس کے حضور جھک، اس کی یاد سے دل کو معمور کر، اس لیے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ تو یہ دل ہے، اس دل کو سب سے پہلے پاک و صاف کرے، تبھی یہ دل نفس سے جنگ کرے گا اور نفس کو جو ہے تو برائی سے روکے گا، اس لیے کہ نفس بڑا مفتری ہے۔ دل جو ہے انسان کا جو نفس ہے بڑا مفتری، یعنی کہ افترا کرنے والا، لوگوں پر الزام تراشنے والا، بہتان باندھنے والا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور نماز جمعہ سے متعلق چند مسائل میں نے عرض کیے تھے، آج بھی ایک آدھ مسئلہ سماعت کر لیں کہ دیہات میں جمعہ کی نماز جائز نہیں ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں وہاں پر جمعہ کی نماز جائز نہیں، اگر پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ہے نا، اور ان کے ذمے سے ظہر ساقط نہ ہوں گی، ہے نا، ان پر ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ لہٰذا اب اگر جن دیہاتوں میں جمعہ پہلے سے ہو رہا ہے تو وہاں نماز بند نہ کی جائے، جمعہ کو بند نہ کیا جائے، بلکہ جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز ظہر کی فرض جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ لیکن جن جگہوں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے وہاں شروع بھی نہ کیا جائے، کچھ دیہات جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں شروع بھی نہ کریں، اور جہاں چلتا ہے وہاں بند نہ کرے، کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اتنا بھی کرنا چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک تعالیٰ ایک مرتبہ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ نماز عید کے بعد ایک شخص نفل نماز پڑھ رہا، تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ لوگوں نے کہا کہ اے مولا علی، وہ شخص نماز عید کے بعد نفل پڑھ رہا ہے، جبکہ عید کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو آپ اسے منع نہیں فرماتے؟ تو اس وقت سرکار مولا علی نے فرمایا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اورائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، میں اس وعید میں نہ آ جاؤں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ذرا دیکھ تو اس شخص کو جو بندے کو نماز سے روکتا ہے، جو کسی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، ذرا دیکھ تو اسے، اس کا حال پھر کتنا دردناک ہونے والا ہے۔ تو اگر اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ غلط نماز پڑھ رہا ہے یا غلط وقت میں اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے تو اس وقت مت روکو، جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے تب اسے بتا دو کہ تمہاری نماز میں یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے، یا تم نے اس وقت میں نماز پڑھی ہے، اس وقت میں نماز نہیں ہوتی ہے نا۔ تو لہٰذا جن مقام یا ہے نا، جن مقام کے شہر یا دیہات ہونے میں اختلاف ہو تو وہاں پر اختلاف یا شک ہو تو ایسی جگہ پر علماء کرام نے حکم دیا کہ 4 رکعت نماز ظہر کی احتیاط کے طور پر پڑھ لی جائے، ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیہاتوں میں جاتے ہیں کسی کام سے، وہاں جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا وقت آ جاتا ہے تو وہ بھی جا کر جمعہ ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جمعہ پڑھ بھی لیا ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں، کیونکہ وہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھیں، دوران غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔